اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی تھا، 313 یا 315 مسلمان تھے، لیکن کیا تھا ادھر کفار کا تکبر، نخوت، خاندانی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ سرکار تھے، اور سرکار کے ہونے کی وجہ سے یہ تو 1000 تھا، وہ پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لشکر تیار ہو گیا تو سرکار نے کہا ہاں اب آپ میں سے کون ہے جو اس وقت ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور بڑے زبردست الفاظ انہوں نے پھر کہے، تاریخ میں لکھے گئے وہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیرے یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں آگ میں کود جائیں گے، آپ ایک دفعہ حکم دیں۔ تو سرکار کو ان کا یہ انداز بیان اتنا پسند آیا کہ اسی پہ فرمایا کہ ساروں نے اسی پہ بیعت کر لیا، اور وہ سرکار موجود تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ انہیں کوئی اسلحے کی پرواہ تھی، نہ انہیں کسی چیز کو کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، سرکار درمیان میں موجود تھی۔ اور جب یہ غزوہ شروع ہوا تو ان میں اتنا تکبر تھا، جب ان کا پہلا بندہ عتبہ آیا تو یہاں سے سرکار نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کو بھیجا مقابلے کے لیے۔ آپ جن گئے پہلے بار نے اس کو سر کاٹ کے رکھ دیا عتبہ کا، پھر اس کے بدلے لینے کے لیے 3 ہے، تو یہاں سے 3 انصاری شیر نکلے، تو ان کا نہیں تمہارے ساتھ ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے برابر کے جو ہمارے قریشی ہیں بھائی ہیں ان کو بھیجو، وہ لڑے ہمارے ساتھ، تمہارا ہمارا کون سے جوڑ ہے؟ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیف اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکلے، عتبہ، شیبہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو مقابلے میں تھے ان کو اسی وقت کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی تھی، لیکن یہ دونوں شیر آئے اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اسلام کی یہ طاقت ہے، اندر میں اسلام موجود ہو پھر کوئی خوف نہیں رہتا، یاد رکھنا۔ حضرت افراح کے بیٹے معوذ اور معاذ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، عرض کرتے ہیں چاچا میں یہ بتاؤ جو ہمارے نبی مکرم کو گالیاں بکتا ہے ابو جہل، وہ کہاں پہ ہے؟ بیٹا کیا کرنا ہے؟ اس کا سر قلم کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی مکرم ہمارے آقا کو وہ گالیاں بکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے ہے سردار ہے ان کا، وہ یہ، اور یہ جوان تھے، نوجوان لڑکے تھے، تو شیر کی طرح دونوں بھائی نکلے اور جا کے گرا دیا اسے، اور پھر اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ کیا قوت تھی، کیا زور تھا، سرکار کا ہونا، اور اس کے بعد جو اسلام ہے، اسلام کی اپنی ایک طاقت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر میں گھسے تھے اس وقت یہ جو روم تھا اس کی وہی پوزیشن تھی جو آج امریکہ کی ہے، 1,00,000 کے لشکر سے آئے تھے رومی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30,000 ٹوٹل 30,000 مجاہد تھے، 1,00,000 کو کاٹ کے رکھ دیا، ہزاروں اس میں مارے گئے، باقی بھاگ گیا، کچھ قید کر لیے گئے۔ تو کیا تھا یہ؟ کون سا زور تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ اسلام کی طاقت تھی، جس کے اندر اسلام آ گیا۔ اس 6 فٹ کے بت میں اگر اسلام آ گیا
تو تمام کے تمام خوف اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. اسلام خوف ختم کر دیتا ہے. ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ امریکہ ایسا ہے، اسرائیل ایسا ہے، رشیا ایسا ہے. اندر اسلام پورا نہیں داخل ہوا. جب اسلام اندر پورا داخل ہو جائے گا پھر کوئی خوف نہیں رہے گا، نہ کوئی اسلحے کا خوف ہوگا، نہ کسی فوج کا خوف ہوگا. تو غزوہ بدر وہ لڑی گئی. یہ فقیر وہاں پہ گیا، میدان بدر دیکھا ہے، پہاڑ کے ساتھ ایسے میدان سا بنا ہوا ہے. جو مسلمانوں کی طرف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے شہید تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. تلوار سے کوئی نہیں مار سکا، تیر سے دور تیر سے مارا اور شہید کر دیا آپ کو. اور دوسرے جو شہید ہوئے وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو عدی کے تھے. 14 شہداء وہاں پہ بدر میں 14 مسلمان یہ شہید ہوئے. وہاں پہ مارے گئے بہت سارے کفار اور 70 کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. یہ اسلام اور کفر کا یہ پہلا مارکا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے مزید آپ کمزور تھے اور میں نے آپ کی مدد کی. بے شک کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے ہو جائے پھر ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے، کبھی شکست نہیں ہوتی. اور بعد میں جو غزوہ احد میں ہوا، جو مسلمانوں کو عظیمت اٹھانی پڑی، یہ بھی فقط اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا مسلمانوں کے، جب میرے نبی مکرم کے حکم سے جو ہی سرگردانی کی، جو ہی ہٹے، پھر شکست تمہارا مقدر ہوگی. اور سرکار نے جو درے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا ہوا تھا، مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی تھی. غزوہ احد میں مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے، کفار بھاگ پڑے تھے. پھر جب یہ بھاگے تو وہ دستہ جو اوپر بیٹھے، سرکار نے فرمایا تھا اگر ہمیں کچھ بھی ہو جائے تم نے اوپر سے اس جگہ سے نیچے نہیں آنا. اور سرکار کے حکم کی عدولی ہوئی. انہوں نے دیکھ لیا کہ کفار بھاگ گئے، اب جو ہے نا یہ مال غنیمت اکٹھا کیے جا رہے ہیں تو ہم بھی شامل ہو جائیں. تو جو ہی اترے تو خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ کراس کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اوپر تیر انداز ہٹ گئے تو پیچھے سے انہوں نے پھر حملہ کر دیا. خالد بن ولید سرکار کا جو حکم وہ نہیں مانا گیا، مسلمانوں کو اتنی عظیمت اٹھانی پڑی. وہ بھی شکست صرف فقط اسی وجہ سے. اور حکمت ہے میرا رب جانتا ہے، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کا حکم نہیں مانا گیا اور مسلمان کی شکست ہو. تو غزوہ بدر میں یہ جنگ کے لیے نہیں گئے، سرکار جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا شام سے، اور بہت بڑا مال اور تجارت وہ لے کے سامان لے کے آ رہے تھے. تو مقصد اس قافلے کو روکنا تھا، اس قافلے کو روکنا تھا، کیونکہ وہ وہی مال تھا جو وہ اتنے نفع اٹھا کے مال لے کے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا تھا. لیکن اللہ عز و جل کو اور منظور تھا. تو سرکار جب مدینہ منور سے نکل رہے تھے تو سرکار نے فرمایا جن کے پاس سواری ابھی ہیں وہ ساتھ ہے، جن کی گھر میں تھے ان کو نہیں. ان کو فرمایا نہیں آپ لوگ نہیں، جن کے پاس ابھی ہیں. ٹوٹل 80 اونٹ تھے اور چند گھوڑے تھے. 315 یا 313 یہ ٹوٹل لشکر تھا. آج بھی مسلمان متحد ہو جائیں. 1 ارب مسلمان ہے دنیا میں، 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کیوں ہمیں یہود نصارہ اور ہنود ذلیل اور خوار کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہے. ہم متحد نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے ہم میں.
ورنہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلحے کے بل بوتے پہ کوئی کہے کہ ہم فتح کر لیں گے. کبھی بھی اگر ایسا ہوتا تو ایران کو انہوں نے پہلے 3 دن میں فتح کر لیا ہوتا. 2 سپر پاورز اور ان کے سارے بحری بیڑے انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور تمام خلیجی ممالک تمام اس کے خلاف ہیں، لیکن اس نے سروائیو نہیں کیا ہے اور ان کو زبردست قسم میں جو نقصان کر رہے ہیں ان کا. اب وہ موقع ہے کہ امریکہ بھاگنے پہ مجبور ہے. قوم متحد ہے، جو کچھ بھی ہے باقی سب معاملوں کو چھوڑے، وہ مسلمانوں کی یہ وہ ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ نہیں. اگر اسلام کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسلام والے ہی ہیں. ڈٹ گئے ہیں، سپر پاورز کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یاد رکھنا کبھی بھی ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی، کبھی بھی نہیں شکست ہو سکتی. اس کو پوری قوم متحد ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہمارا اتحاد ہے وہ پارا پارا ہے. کوئی کس گروہ میں ہے، کوئی کس گروہ میں ہے. اور کفار کو چاہیے یہی کہ ہمیں جو ہے نا گروہ میں بانٹ دیں. جب گروہ میں بڑھ جائیں گے پھر ایک ایک کو کر کے سب کو مار دیں. اس رمضان شریف میں کثرت سے آپ توبہ کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کثرت سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور جس ضلالت میں ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نکال دے.